مفتی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مولانا صاحب کو یہ باتیں ٹیلی ویژن شوز میں یا پریس کانفرنس میں کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ایک فون اٹھا کے کر لیتے نواز شریف صاحب کو، کیا بات چیت نہیں ہے آپ لوگوں کی آپس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو میاں نواز شریف سے ناراض نہیں ہیں، اس لیے میاں صاحب سے بات کرنا کا فائدہ بھی ہوگا اور نہ کرنے کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا. ہم تو سسٹم سے ناراض ہیں اور سسٹم سے ہماری ناراضگی دلیل کی بنیاد پر ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ عوام جس کو ووٹ دیں اسی کو آنا چاہیے. آپ ووٹ کو نہ روکو اور عوام کی رائے کا احترام کرو. اگر عوام نے ہمیں کم نشستیں دی تو بھی ٹھیک ہے اور اگر ہم نے زیادہ دی تو بھی ٹھیک ہے، یعنی اس پر کوئی اعتراض نہیں. دیکھیں نا، جو ہمارا الیکشن تھا وہ صبح 8 بجے شروع ہوا، 8 فروری کو 5 تک چلتا رہا، پھر بعد میں 5 سے لے کر 12 تک گنتی ہوتی رہی. وہ تو ٹھیک چل رہا تھا، لیکن کیا کوئی پاکستانی یہ کہہ سکتا ہے کہ 12 کے بعد بھی وہی پوزیشن تھی؟ 12 کے بعد وہ پوزیشن نہیں تھی. تو ہم تو سسٹم سے ناراض ہیں. اس کے بعد تو بندر بانٹ تھی، تو وہ کوئی رعایت، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی انصاف، کوئی حیا، کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر. جب وہاں چیز نہیں تھی تو ہم متاثر ہیں. جو آدمی متاثر ہوتا ہے وہ روتا بھی ہے، وہ چیختا بھی ہے، وہ چلاتا بھی ہے. اگر ہمارے یہ سابقہ اتحادی ہمارے ساتھ کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ویل ڈن، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو کوئی گلے بھی نہیں ہے. ہم اپنے فیصلے بھی خود کرتے ہیں. ہم کوئی بغیر بچہ تنظیم نہیں ہے، ہمارے الگ جماعتی ادارے ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مجموعی لحاظ سے مایوس ہیں اس سسٹم سے اور ناکردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے. تو ہو سکتا ہے ہم پارلیمانی سزا چھوڑ دیں، انقلاب کی طرف چلے جائیں. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ نہیں، ہم بیٹھے رہیں گے پارلیمان کے اندر اور تحفظات کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، پارلیمنٹ کا راستہ پوچھیں گے. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم میدان کو بھی لگائیں جو ہمارا حق ہے. تو اس میں تو کوئی بات نہ رانا ثناء اللہ کے خلاف چلی گئی ہے، نہ رانا احسان کے خلاف چلی گئی ہے، نہ میاں صاحب کے خلاف چلی گئی ہے. ہماری بات سے تو سب کو اتفاق ہونا چاہیے. ہم تو بہت معقول بات کرتے ہیں. اب آپ کہیں کہ نہیں جی کوئی زیادتی نہیں ہوئی، بندر بانٹ نہیں ہوئی، کوئی غلطی نہیں ہے، تو پھر ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کے اندر لوگوں کو ایڈجسٹ کیا گیا، یعنی مسلم لیگ نون کو وفاق میں ایڈجسٹ کیا گیا اور مرکز میں، پنجاب میں اور وفاق میں، اور ایڈجسٹ کر دیا گیا پیپلز پارٹی والوں کو سندھ میں اور صدارت پر، اور پی ٹی آئی کو ایڈجسٹ کر دیا گیا صوبہ خیبر پختونخوا میں. مفتی صاحب اور یہاں ہم تو آپ لوگوں کو ایڈجسٹمنٹ نہیں ملی، اس کا غصہ تو نہیں ہے؟ ایک منٹ جلدی نہ کرو. ہم انشاءاللہ ٹھیک بات کریں گے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اور ہم وہاں لارجسٹ پارٹی ہیں بلوچستان میں، اور ہماری جماعت وہاں سڑکوں پر ہیں. سندھ کے اندر ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا اور ہماری جماعت وہاں اس میں ہے، سڑکوں پر ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کارکن سڑکوں پر ہوں اور ہم حکومت بنائیں؟ تو ہم ان ناراضگیوں کے ساتھ چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. ہمیں تو بتایا گیا کہ آپ کو تھریٹ ہے، آپ نے کمپین بھی نہیں کرنا، تو کمپین بھی نہیں کرنے دیا گیا. اب جو کچھ آ رہا تھا وہ بھی نہیں چھوڑا گیا. پھر بندر باڑ کے اندر وہ ہوتا ہے نا کہ بے ایمانی میں انصاف کرنا، تو ایمانداری میں تو انصاف نہیں ہو سکا. تو وہ فراڈ، اس میں فراڈ ہوا ایمانداری میں، تو وہ جو ڈاکہ تھا اس میں بھی فراڈ ہو گیا. تو کیا خیال ہے، لوگ کتنا خیال کریں گے، کتنی حیا کریں گے؟ تو ہم تو آزاد لوگ ہیں، ہمارے دامن صاف ہے، ضمیر بھی صاف ہے. ہمارے پاس چوری کا کوئی کیس بھی نہیں ہے کہ کوئی فائل کھول دے گا یا ہمیں کوئی ڈرا دے گا. ہمارا کوئی کیس نیب میں بھی نہیں ہے. ہم آزاد تھے، آزاد ہیں. تو ہم اپنی آزادانہ فیصلے کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو لوگ تعاون کر سکتے ہیں ویری گڈ، نہیں کر سکتے تو ان کی اپنی مرضی. بہرحال ایسا ہوتا ہے. اب منظر اور پس منظر تبدیل ہو رہا ہے. پہلے ہماری بات پیپلز پارٹی کی اور نون کی ایک تھی، ہم پی ڈی ایم کہلاتے تھے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم فیز 2 چلے، تو ہمیں اسے اتفاق نہیں.